الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔ عاشقان رسول، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک سیاہ پہلو ہے۔ آج کل دھوکہ اتنا عام ہے، کامن ہو چکا ہے کہ بس اللہ پاک کی پناہ ہے۔ دھوکہ دینے کے ایسے ایسے انداز ہیں کہ بیان کرتے ڈر لگتا ہے۔ کاروبار میں دھوکہ، ناپ تول میں دھوکہ، اوریجنل چیز اصل چیز بتا کر نقل چیزیں بیچ دی جاتی ہیں، 1 نمبر بتا کر 2 نمبر چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ موبائل کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایسی موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں جن میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جھوٹی کہانیاں سنا کر اپنی طرف سے داستان، دکھی بری داستان جو ہے بنا کر لوگوں کو سنا کر مال جو ہے وہ بٹور لیا جاتا ہے۔ چند منٹس کی کال کرنے کے لیے موبائل لیتے ہیں اور ایسے فنکشن استعمال کرتے ہیں کہ آدمی کا مال لٹ چکا ہوتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ غرض کے دھوکہ دینے کے ایسے ایسے انداز آ گئے ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کا دماغ خراب کر کے اسے لوٹ لیا جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جمع پوچھی جو ہے وہ حوالے کر دیتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ دھوکہ دینے والے لوگ رب قہار سے ڈرتے نہیں ہیں، دھوکے سے مال لوٹ کر خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ جب جسے دھوکہ دیا جاتا ہے اس بیچارے کی زندگی اجڑ جاتی ہے، اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، گھر کا چولہا نہیں جلتا، یہاں تک کہ دھوکہ کھانے والوں کی خودکشیوں کے واقعات بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک ان دھوکے بازوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلمان کو دھوکہ دینا سخت گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک دھوکے باز بھی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ دنیا کی دولت عموماً جس کے لالچ میں ہم دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکہ کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ دولت بڑی بے وفا ہے۔ اس کا لالچ آدمی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے۔ منقول ہے ایک مرتبہ ایک شخص کو بہت سارا سونا مل گیا، وہ اسے چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارا سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا جو ہے وہ لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ یہ تینوں ہی لالچی تھے اور تینوں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ واقعہ یوں ہوا کہ ان میں سے ایک بولا، ایک شخص تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید لائے تاکہ کھا پی کر پھر سونا جو ہے وہ بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ ان میں سے ایک شخص جو کھانا لینے گیا، شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں اور دونوں کھا کر مر جائیں گے اور میں سارے کا سارا سونا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے کھانے میں زہر خرید کر ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا جو ہے وہ آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں نے اس پر اٹیک کیا، حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں لالچی بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نصیحت کے مدنی پھول دیتے فرماتے ہیں، مال و دولت کے عاشقوں کی ہر آرزو ناتمام ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کا حریص اور لالچی شخص ہمیشہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مرتے دم تک اس کی آرزویں پوری نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں خواہشات کے باغ سجائے قبر میں چلا جاتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں حرص و لالچ سے محفوظ فرمائے اور اس لالچ میں آ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے بھی ہر دم بچائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، جزاک اللہ خیر۔